مختلف چیزیں ملائی جاتی ہیں جو کسی طرح بھی انسان تو انسان ہے، حیوان کے لیے بھی مفید نہیں ہے، لیکن بڑے سٹینڈرڈ سے ہم لیتے ہیں کہ یہ دودھ ہمیں لینا چاہیے۔ تو ملاوٹ ایک ایسا مکروہ فعل ہے جو صرف ذات کے فائدے کے لیے ہزاروں بچوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، نوجوانوں کی زندگیوں کو گن کی طرح چاٹ رہا ہے۔ کس قدر کبھی مکروہ اور خبیث باطن والے وہ لوگ ہیں کہ جو انسانیت کو اس طرح اذیت ناک بیماریوں میں مبتلا کر کے یوں مار رہے ہیں اور ان کے اندر کو بیماریوں کا ایک ڈھیر پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں پہلے ہی ان چیزوں کی، اور یہ ساری چیزیں حکمرانوں کے یا ان کے چیلوں کے سائے کے نیچے پلتی، ان کے سائے ان کی اشیرباد سے چلتی رہتی ہے۔ اگر حکمران ایسا نہ چاہیں تو قطن نہیں ہو چکا، مگر یہ ان کو توفیق نہیں ملتی، یہ انہیں ملے گی جو اللہ جن کے لیے چاہے گا۔ ادویات کے اندر کوئی آپ کا ملاوٹ کرتا ہے، خورد و نوش کی چیزوں میں کوئی ملاوٹ کرتا ہے، آپ اسے روکتے ہیں، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو یہ انکار کر دینا کس کا ہے؟ یہ آپ کی اس کے ساتھ جو دشمنی ہے یہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی۔ رشوت خور کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دشمنی کس کے لیے ہوگی؟ ملاوٹ کرنے والے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کس کے لیے ناراضگی ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ بدکار اور زناکاری کے اڈے قائم کرنے والے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نسبت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ کھانے والی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے کو آپ چھوڑ دیں گے تو یہ دشمنی کس کے لیے ہوگی؟ ایک دشمنی وہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے چھوڑ دیا، ایک وہ ہے یہ آسان ترین، اضف ترین ہے، ایک یہ ہے کہ آپ آگے نکل گئے اور ملاوٹ کرنے والے کو وہاں تک پہنچا دیا آپ نے جہاں سے وہ تشریف لائے تھے، اس میں آپ کی جان بھی گئی۔ تو یہ راہ جہاد ہے۔ اس جہاد کو قوم اس جہاد کے لیے کب اٹھے گی، حکمران اس جہاد کے لیے کب اٹھیں گے، اور ہمارے اہل علم اس جہاد کے لیے کب اٹھیں گے کہ ساری انسانیت زہر خورانی میں مبتلا ہے، ساری انسانیت کو سلو پائزننگ کے ذریعے کروڑوں انسانوں کو مارا جا رہا ہے، اشیاء کے اندر ملاوٹ ڈال کر، جس ادویات کے اندر ملاوٹ کر کے، خورد و نوش کے اندر ملاوٹ کر کے، اس جہاد میں جہاں لاکھوں انسان ضائع ہو رہے ہیں اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے، اور ہم وہ جہاد لیتے ہیں جہاں منفعت ہو، جہاں ہمیں کیا ملے؟ فائدہ ملے، ہم اس جہاد کی طرف جا رہے ہیں جہاں انسانیت کا فائدہ ہو، اس کی طرف کچھ نہیں۔ ظلم نے، جبر نے، ناانصافی نے، ملاوٹ نے، ان تمام چیزوں نے جینا دوبار کر دیا انسانیت کا۔ یہ جہاد کس کے حصے میں آئے گا؟ اس جہاد کی طرف کون نکلے گا؟ اہل قلم کو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اہل علم کو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، انسانیت کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے۔ ایک انسان، ڈاکٹرز ہمارے ملک کے، ان کو چاہیے ہے کہ انسانی صحت کے لیے مفید ترین مشاورت کر کے ٹیلی ویژن پہ آ کے انسانیت کو اویئرنیس دیں کہ آپ کا کھانا کس مقدار میں ہونا چاہیے، آپ کی نیند کس مقدار میں ہونی چاہیے۔ کوئی خبر کسی انسان کو نہیں ہے کہ ہماری غذا کیا ہونی چاہیے، کس سطح کی ہونی چاہیے۔ علم ہمیں اس چیز کا نہیں ہے، شعور ہمارے بیدار نہیں ہے، لہذا انسانیت کے اندر ایک تباہی اور بربادی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ کسی طرف بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری ناراضگی، حضور نے فرمایا تمہاری ناراضگی کسی سے صرف اس سبب سے ہو کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے، جان کا اپنی کا دشمن ہے اور ملک کا دشمن ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ ہماری ناراضگی ہمارے لیے باعث اجر بھی ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ راضی ہونا ہمارے لیے باعث گناہ بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک سمت مہیا کی ہے کہ کس سمت میں ہماری ناراضگی ہونی چاہیے۔ ہماری ناراضگیاں
ٹینشن باہر سے ہوتی ہے، غذاؤں میں زہر باہر سے ملائے جاتے ہیں، خورد و نوش کی اشیاء میں زہر باہر سے ملائے جاتے ہیں۔ جب ہم اندر جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو ساری باہر کی وہ چیزیں جو ملاوٹ کر کے انسانی قلب و ذہن کو معوف کر چکی ہوتی ہیں، ان ناراضگیوں کا اظہار گھر میں کرتے ہیں یا ممبر پہ کرتے ہیں یا کسی اور چیز پہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ناراضگی یہ ہے کہ اللہ کے لیے ناراض ہو تم سے جس کے ساتھ ہونا ہو۔ اب ارشاد فرمایا حتی یغضب للہ و یرضى للہ، یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقط ذات الہی ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب اس نے یہ کام کر لیا، حضور فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان، تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اس نے ایمان کی حقیقت کو، تو نبی سے ہمارے تعلق کی جو نوعیت ہونی چاہیے وہ ہے پہلی ایمان، دوسری اطاعت، تیسری اتباع، چوتھی محبت۔ اور اس پہلی کی میں ہم آپ کے سامنے یہ حقیقت ایمان بیان کر رہا ہوں۔ اب ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سنو میرے احبا اور میرے اولیاء، مجھ سے محبت کرنے والے اور میرے دوست کون لوگ ہیں؟ یہ اسی حدیث کا تسلسل ہے، یہ ایمان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ الذین یذکرون بذکری، ارشاد فرمایا میرے احباب، میرے اولیاء، میرے دوست وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے ان کی یاد آتی ہے۔ توجہ دیجیے، میرا ذکر کرنے سے ان کی یاد آتی ہے، اور کبھی ان کا ذکر کرو تو میری یاد آتی ہے۔ توجہ دیجیے، اس حدیث کو غور سے سنیے، الذین یذکرون لذکری واذکر بذکرہم، کہ ان کا کہیں ذکر ہو رہا ہو تو لوگوں کو میری یاد ستاتی ہے، اور میرا کہیں ذکر ہو رہا ہو تو ان کی یاد ستاتی ہے۔ کہتے ہیں کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کا اس قدر جم کے ذکر کیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو دل و جان سے ذکر حق کیا کرتے تھے؟ ان کا ذکر ان سے جھوٹ چھڑا دیا کرتا تھا، ان کا ذکر ان سے غیبت چھڑا دیا کرتا تھا، ان کا ذکر ان سے فحاشی چھڑا دیا کرتا تھا، ان کا ذکر ان سے حرام کاری چھڑا دیا کرتا تھا۔ فرمایا میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے سے میری یاد آتی ہے۔ اس حدیث کو سنیے، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِالذِّكْرِ وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، یعنی کہیں ان کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ مت سمجھو یہاں تو اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے جی، یہاں معین الدین اجمیری کا ذکر ہو رہا ہے جی، یہاں گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے جی، یہاں خدا کا ذکر تو ہو ہی نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، سنو میرے احباب اور میرے اولیاء وہ لوگ ہیں الذین یذکرون بذکری، میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آتا ہوں۔ کس طرح اللہ نے ایک کا ذکر دوسرے کے ساتھ اور اس کا ذکر اپنے کے ساتھ ملایا کہ نہیں؟ کیا کبھی کسی کو گنج بخش علی حجویری کا ذکر کرنے سے خدا یاد نہ آیا ہو؟ مجھے بتاؤ۔ کسی نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہا ہو اور خدا یاد نہ آیا ہو؟ مجھے ایسا شخص بتاؤ۔ اور ابھی نہ یاد آیا۔ کسی نے مجدد الفسانی کا تذکرہ کیا ہو اور خدا نہ یاد آیا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے بلال کا صحرا پہ تپتی ریت پہ بدن پہ پتھر رکھ کے جسم پہ اور ہاتھوں میں کیل ٹھونک کے رکھ دیا ہو، کسی نے بلال بلال کہا ہو تو اس کے دل سے اللہ اللہ نہ نکلا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے صدیق کا ذکر کیا ہو خدا یاد نہ آیا ہو، کسی نے فاروق جیسے جری عادل کا ذکر کیا ہو تو خدا یاد نہ آیا ہو،
کسی نے عثمان کے حیا کا تذکرہ کیا ہو